اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہمیں راجہ جامبو لوچن کے بارے میں ہمیں جانکاری حاصل کرنی ہے. راجہ جامبو لوچن آپ کی نصابی کتاب یعنی اردو کتاب میں ایک بڑی لیسن ہے. اسی کے بارے میں آج ہم تھوڑا واقفیت حاصل کریں گے. ڈاکٹر راجہ جامبو لوچن جو ہے، اس کی لیسن آپ اپنی کتاب کو نکال کر اپنے سامنے رکھیے اور اس پوری لیسن کو آپ پڑھیے. اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی آتے ہیں. ان مشکل الفاظوں کا پہلے ہمیں معنی پتہ ہونا چاہیے. مطلب مشکل الفاظ اس میں کون کون سے ہیں. سب مثلاً اس میں آتا ہے ایک لفظ فیاض کا لفظی معنی ہے سخی، دریا دل. فیاض کا لفظی معنی جو ہے وہ دریا دل یعنی سخی. اچھا، سخی یعنی سخاوت کرنے والا. سخی کا مطلب معنی ہے سخاوت کرنے والا. خوشحال مالدار. اور اس کے بعد اس میں ایک لفظ اور آتا ہے محتاج یعنی ضرورت مند. اس کے بعد آتا ہے ایک لفظ سیاحت یعنی سفر، سیر و تفریح. اس کے بعد اور ایک لفظ آتا ہے ہر وقت. اس کے بعد آتا ہے تعمیل کرنا، حکم بجا لانا. اس کے بعد ہے متعد، کئی یعنی بہت سے. منعقد کرنا، قائم کرنا. ترک کرنا، چھوڑ دینا. تنو مند، ہٹا کٹا، مضبوط جسم والا. جفاکش، محنتی. پیارے بچوں، یہ تھے کچھ مشکل الفاظ جن کا معنی میں نے آپ تک پہنچایا. اور اس کے بعد جس وقت ہم یہ پوری لیسن پڑھیں گے، اس پوری لیسن کا معنی اور مطلب میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یعنی اس کا خلاصہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس کا خلاصہ اس طرح ہے: راجہ جامبو لوچن بڑا فیاض اور سخی تھا. اس کے راج میں عام لوگ بہت خوش تھے، امن و سکون کی زندگی بسر کرتے تھے. راجہ کو اپنی رعایا سے پیار تھا. کسی کو بھی راجہ سے ملنے کی اجازت تھی، یعنی ہر کوئی اسے مل سکتا تھا. راجہ کو ادب سے بڑا شوق تھا. راجہ کے کئی قصے مشہور ہیں. ایک دن وہ شکار کرنے کے لیے نکلے. کافی دیر تک ان کو شکار نہیں ملا. کس کو؟ راجہ جامبو لوچن کو، اس بادشاہ کو. تو اس نے تھوڑی دیر آرام کیا. کچھ دیر بعد پھر شکار کی تلاش میں نکلے. وہ ایک پہاڑی پر پہنچے تو اچانک اس کی نظر ایک تالاب پر پڑی. اس نے دیکھا کہ تالاب کے قریب ایک شیر اور بکری اکٹھے پانی پی رہے ہیں. کون؟ ایک شیر اور ایک بکری. شیر اور بکری. شیر آپ کو پتہ ہے کہ شیر کیا کرتا ہے. شیر کو کوئی بھی مل جائے جانور، انسان، وہ کھا لیتا ہے. لیکن شیر اور بکری دونوں اکٹھے تالاب میں پانی پی رہے ہیں. راجہ یہ نظارہ دیکھ کر حیران ہو گیا. جو ہی راجہ نے یہ منظر دیکھا، شیر اور بکری اکٹھے پانی پی رہے ہیں، تو راجہ یہ نظارہ دیکھ کر حیران ہو گیا. اس نے وہاں ایک شہر بسانے کا حکم دیا. یعنی اس شہر میں بھائی چارہ ہے. اس شہر میں یعنی سب ایک جیسے ہیں، بڑے چھوٹے ایک جیسے ہیں، کوئی کسی کو نقصان نہیں کرے گا. اس نے کیا کہا؟ اس بادشاہ نے حکم دیا، اس نے وہاں ایک شہر بسانے کا حکم دیا، یعنی لوگوں کو وہاں بسانے کا حکم دیا. اور اس کا نام جامبو رکھا. یعنی اس جگہ کا نام کیا رکھا؟ جامبو. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو وقت گزرا، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ شہر جموں میں تبدیل ہو گیا. کیا اس کا نام پڑ گیا پیارے بچوں؟ اس کا نام جموں میں تبدیل ہو گیا. یہ شہر جموں میں تبدیل ہو گیا.
راجا نے اس شہر میں کئی مندر بھی بنوائے، یعنی اس راجا جامبولوچن نے اس شہر میں بہت سارے مندر بنائے، اس لیے یہ شہر مندروں کا شہر کہلاتا ہے۔ جموں شہر جو ہے یہ مندروں کا شہر کہلاتا ہے، کیونکہ وہاں پر راجا جامبولوچن نے پہلے سے ہی مندروں کو بنایا، یعنی بہت سارے مندر اس نے وہاں تعمیر کیے۔ اس شہر میں آج بہت سے مذہبوں کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں۔ آج اب مندر ہی والے نہیں ہیں، بلکہ آج وہاں پر مسجد والے بھی ہیں، گرجا گھر والے بھی ہیں، یعنی بہت سارے مذہبوں کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں۔ کہاں؟ جموں میں، یعنی اس شہر کو اسی لیے جموں نام پڑ گیا، کیونکہ وہاں پر ایک بہت بڑا بادشاہ جس کا نام تھا راجا جامبولوچن، اسی نے اس شہر پر کیا بادشاہی کی، اور اسی کے نام سے یہ شہر مشہور ہے۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ خلاصہ اور اس کے میں جو یہ مشکل الفاظ ہیں آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس خلاصے کو اپنی کاپی پر اچھی طریقے سے لکھ کر یاد کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بہت آسان نوٹ ہے، بہت سمجھنا بہت آسان ہے، وہ سمجھ کر آپ یہ اپنے الفاظوں میں آپ یہ لکھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔